ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، دو لفظ ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بہت کثرت سے آیا ہے۔ ایک لفظ ہے ظلم اور دوسرا لفظ ہے امن۔ یہ دونوں الفاظ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استعمال فرمائے ہیں۔ اللہ نے انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا کہ اگر اس کی زندگی میں، اس کے اطراف میں امن ہے، سکون ہے، تو اس کی زندگی اس کے لیے جنت ہے۔ اس کی صبح و شام اس کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، جو اپنی زندگی سے بھی خوش اور اپنی زندگی گزارے جانے والے اطوار اور طریقوں سے بھی خوش۔ لیکن اگر کوئی شخص ظلم کا شکار ہے، اس کے اطراف میں ظلم کا ماحول ہے، وہ ظالمانہ لوگوں کی ماتحتی میں زندگی گزار رہا ہے، تو ہر دن اس کے لیے موت ہے، ہر صبح و شام اس کے لیے ایک عذاب ہے، اور اس کی گزاری جانے والی یہ پوری زندگی اس کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اسی لیے روز اول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف یہ کرایا کہ اسلام کا مطلب ہے امن، سلامتی۔ لفظ اسلام بنا ہے سلم سے۔ اس لفظ کو اللہ نے سورہ بقرہ میں استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم۔ سلم کے معنی آتے ہیں عربی لغت میں امن، سلامتی، حفاظت۔
تو اس پورے دین متین کا جو نام رکھا اللہ نے اسلام، اس نام سے ہی تعارف کرا دیا کہ اس مذہب کے اندر آنے کا مطلب اپنی جائیدادیں محفوظ، اپنی جان محفوظ، اپنے اموال محفوظ، اور صرف اتنا ہی نہیں، جس طرح اپنا سب کچھ محفوظ، دوسرے کو بھی اس طرح محافظ بنو، دوسروں کی جان کی حفاظت کرنا ہے، دوسرے کے اموال کی حفاظت کرنا ہے، دوسروں کی عزت و آبرو اور ان کی ہر شے کی حفاظت کرنا اور اس کے محافظ بننا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اسلام کا تعارف ایک ایسے ماحول میں کرایا جب پوری دنیا ظلم کا شکار تھی۔ کیا چھوٹا ظلم اور کیا بڑا ظلم، کیا انسانوں پر ظلم اور کیا حیوانوں اور جانوروں پر ظلم، کوئی ظلم سے بچا نہیں تھا۔ کیا عرب اور کیا عجم، کیا مشرق اور کیا مغرب، ہر طرف ظلم بالکل عام تھا۔ آج دنیا جسے ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ قوم کہتی ہے اور مانتی ہے، آج بھی وہاں اس کھیل گاہ کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں جہاں ایک عجیب قسم کا کھیل ہوتا تھا کہ کھیل گاہ کے اندر میدان میں ایک غلام انسان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور کسی ایک درندہ جانور کو چھوڑ دیا جاتا تھا جو انسانیت کا خون خار ہو، آدم خور ہو۔ اس کے بعد اس غلام پر وہ خون خار جانور حملہ کرتا، بڑے حیوانیت کے ساتھ اس کا خون بہاتا، اسے دبوچتا، اسے نوچتا، اور جتنا وہ حملہ کرتا اس کھیل گاہ میں چاروں طرف سے بیٹھے ہوئے تماشائی تالیاں بجاتے، ہنستے، آوازیں بلند کرتے۔ یہ ایک خطرناک قسم کا انسانی خون کا کھیل ایک بڑے کھیل گاہ میں ہوتا تھا جس کے کھنڈرات آج بھی یورپ میں موجود ہیں۔ آج ہم اس قوم کو بڑا تہذیب یافتہ کہتے ہیں، لیکن کہاں تھی وہ تہذیب، کہاں تھی وہ ترقی جب تنے تنہا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ریگستانوں سے آواز لگا رہے تھے امن کی۔ آپ تنے تنہا مہم چلا رہے تھے پوری انسانیت کے اندر، ظلم ختم کرو، امن عام کرو، لوگوں کو جینے کا حق دو۔ ظلم کی ایک شکل یہ تھی کہ پوری انسانیت کو دو حصوں میں بانٹا تھا لوگوں نے، ایک حصہ کہلاتا تھا آزاد انسان اور ایک حصہ کہلاتا غلام انسان۔ جو غلام ہوتے تھے انہیں آواز کرنے کا حق نہیں تھا، انہیں حق مانگنے کا حق نہیں تھا، فریاد کرنے کا حق نہیں تھا۔ وہ جس ظالم آقا کے ماتحت ہوتے وہ جو چاہے سلوک کرے، تمہیں آواز نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس غلام طبقے میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور یہ غلام طبقہ دنیا کے ہر ملک میں پایا جاتا تھا، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی ماں باپ کے ذریعے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، جیسے تم پیدا ہوئے ہو، جیسے تم آزادانہ زندگی گزار رہے ہو، ان کو بھی آزادی چاہیے، کیوں ان پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ اور آپ نے مہم چلائی پوری دنیا کے اندر، آپ پہلے فرد واحد ہیں جنہوں نے غلاموں کو آزاد کرنے کی مہم چلائی۔ آزاد کرو۔ کسی شخص کے اوپر کوئی کفارہ واجب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کفارہ یہ بتایا، غلام آزاد کرو۔ کوئی شخص قسم کھایا، کفارہ ادا کرنا، ایک قسم پوری نہیں کیا، جھوٹی قسم کھایا، پہلا کفارہ یہ ہے تحریر رقبہ، غلام آزاد کرو۔ اور بھی بہت سارے جرائم کے اندر کفارہ یہ ہے غلام آزاد کرو۔ یہ مہم چلائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں؟ حق دو انسانوں کو جینے کا، ان کی زندگی میں امن دو، سکون دو اور سلامتی دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول بنایا اس کا بطور احسان اللہ نے ذکر کیا سورہ قریش کے اندر، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اس دین اسلام نے تمہارا کچھ چھینا نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہم چلائی، اس سے تمہارے رزق میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ تم پر مزید احسان ہوا کہ تم جس خوف میں زندگی گزار رہے تھے اس خوف کو ختم کر دیا۔
تمہارا کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا واپس گھر آئے گا نہیں، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی، لیکن ایک ایسا ماحول بنا کے دیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یمن سے کوئی عورت اگر تنہا نکلتی ہے وہ آرام سے مکہ یا مدینہ یا دنیا کے کسی حصے میں پہنچتی ہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ، اس کے جسم پر قیمتی سے قیمتی لدے ہوئے زیورات بھی محفوظ، نہ کوئی آنکھ اٹھانے کی ہمت کر سکتا اور نہ کوئی ان زیورات کو چھیننے کی ہمت کر سکتا۔ یہ امن، یہ سلامتی، یہ محفوظ مقام کس نے عطا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے۔ تو وہی اللہ یاد دلا رہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تمہیں تو یہ اس اسلام نے مزید کھلایا ہے، تمہیں تو مزید رزق عطا کیا ہے اس اسلام نے، اور تمہیں خوف سے امن کی طرف نکال کے لایا ہے یہ مذہب اسلام۔ پوری دنیا کے اندر اسلام نے جو مہم چلائی امن کی، سلامتی کی، اس میں اسلام نے یہ بھی شرط نہیں لگائی کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں امن ملے گا، اگر تم مسلمان نہیں ہو تو تمہارے لیے امن اور سلامتی نہیں، ہرگز نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، چاہے تم دنیا کے کسی مذہب کے ہو، اسلام تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تمہارے ساتھ انصاف دلانے کے لیے اسلام برابر تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تمہاری آواز میں آواز لگانے کے لیے کھڑا ہے۔ چنانچہ پہلا قاصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فارس پہنچا ہے، فارس وہ ملک جو دنیا کی آدھے حصے پہ حکومت کر رہا تھا، ایک عجیب طاقت اللہ نے اسے عطا کی تھی، اس کا دربار ایک عالی شان دربار، وہاں کے بادشاہوں کا ایسا روب ہوتا تھا کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں رعایا تھی ملک فارس کے اندر، آواز کرنے کی ہمت نہیں تھی کسی کو بادشاہ کے خلاف، اور یک طرفہ ظلم تھا بادشاہ کا رعایا کے خلاف، ساری محنتیں رعایا کرتی، ہر طرح کا خون پسینہ وہ بہاتی اور عیاشیاں کرتے تھے دربار میں بیٹھنے والے بادشاہ اور درباری۔ ایک ظلم تھا فارس کے اندر۔ پہلا قاصد پہنچا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلے صحابی فارس کے دربار میں۔ جب بادشاہ نے پوچھا کیوں آئے ہو، ایک لمبی گفتگو ہوئی ہے، جب انہوں نے آنے کی وجہ جو بیان کی وہ یہی کہ تم نے جو یہ ان جانوروں کے ساتھ حیوانوں والا سلوک روا رکھا ہے، تم نے ان کے گلوں میں پٹے ڈال کے رکھے ہیں جس طرح انسان جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالتا ہے اور ان پہ جیسا چاہے ویسی حکمرانی کرتا ہے، تم اس طریقے سے حکمرانی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو رعایا پہ۔ میں آیا ہوں ان کو اس ظلم سے چھڑانے کے لیے۔ اور جو دوسرا جملہ کہا کہ تمہاری تجوریوں میں جو دولت بند ہے ناجائز اور حرام، ان رعایا کے حقوق کی، ان دولتوں کو تمہاری تجوریوں سے نکال کر ان میں بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ وہاں اس قاصد نے یہ نہیں کہا کہ جو کلمہ پڑھے گا میں اسی کا ساتھ دوں گا، جو میرے مذہب کو اپنائے گا اسی کو میں حق دلاؤں گا، نہیں، وہاں تو اسلام کی بات بھی نہیں کی انہوں نے، پہلے بات کی ظلم کے خاتمے کی، انصاف کی۔ جب ظلم ختم ہوگا اسلام کا چہرہ خود بخود صاف طور پہ نظر آ جائے گا۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ حاضری، پھر دوسری مرتبہ حاضری، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور فارس مکمل الحمدللہ فتح ہو گیا، اور جس حقوق کے لیے تڑپ رہی تھی وہاں کی رعایا وہ حق ملے ہیں۔ انہوں نے فوج در فوج اسلام قبول کیا کہ یہ مذہب اسلام ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا، یہ مذہب تو ہمیں پہلے ملنا چاہیے تھا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، پھر کفر اور شرک کی بالادستی اس سرزمین پہ نہیں ہو سکی۔ توحید کا پرچم لہرایا تو لہراتا ہی رہ گیا الحمدللہ۔ وجہ اسلام کا تعارف، اسلام کا چہرہ، اسلام کا امن و آشتی کا جو پیغام ہے وہ جو سینے سے لگایا تو سینے سے لگا رہ گیا الحمدللہ۔ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ اگر کوئی یہ کہے نعوذ باللہ کہ اسلام ظلم کا حکم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کا حکم دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سازش کر کے کوئی اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے، ورنہ اسلام کا چہرہ کھلی کتاب کی طرح الحمدللہ عیاں ہے۔ ہمارے قرآن کریم کی آیات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بالکل صاف ہیں، شیشے کی طرح صاف ستھری، جو چاہے پڑھ لے، مطالعہ کر لے، آ کر قریب سے دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام نے امن کو عام کیا، اور اتنا عام کیا جتنا پوری دنیا میں کسی مذہب نے نہیں کیا۔ ایسے ایسے موقع پہ اسلام نے امن کے پرچم کو بلند کیا کہ جہاں پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے
مدینۃ المنورہ میں صحابہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مکے سے اٹھ اٹھ کے آئے کافر مدینے میں ستانے کے لیے۔ بدر کے لیے مسلمان نہیں گئے تھے، کفار آئے تھے لڑنے کے لیے، یہاں تک کہ بات ختم ہو گئی تھی، لیکن ابو جہل پہ خون سوار تھا کہ ہم لڑیں گے، اور نعوذ باللہ وہ کہہ رہا تھا ہم ختم کر کے جائیں گے اسلام کو۔ احد کے لیے مسلمان نہیں نکلے تھے، وہ وہاں سے اٹھ کے آئے تھے مکے سے مدینے پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ احزاب کی یہ جنگ مکے میں نہیں ہوئی، یہ مدینے میں ہوئی ہے۔ کیوں؟ دشمن آیا تھا اٹھ کے مدینے میں لڑنے کے لیے، یہ اٹھ اٹھ کے وہ لوگ آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ صرف مسلمان گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اور اتنی شرارتیں کافروں کی، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو یہ شرطیں ہیں کہ آپ ساتھ میں کوئی ہتھیار نہ لائیں، تو اس طرح آئیں اور اس طرح آئیں، ہماری ساری شرطیں ہیں وہ بھی ابھی نہ آئیں، جب ہم کہیں گے تب آئیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ جب یہ بار بار اٹھ کے مدینہ آئے ہیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے، اور الحمدللہ ہر مرتبہ ہمیں فتح ملی، تو ایک مرتبہ ہم صحیح ان کے خلاف بازار گرم کرتے ہیں معرکہ کی اور خون ریزی کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اور اس موقع پر جب صحابہ بالکل تیار تھے کہ جن کو ہم نے میدانوں میں تین مرتبہ شکست دی ہے، ایک مرتبہ ان کے گھر میں دیں گے، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے عمرے کی ادائیگی سے؟ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آئے گا مکے کی طرف سے صلح کی بات کرنے کے لیے، امن اور انسانیت کی بات کرنے کے لیے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کچھ اور ذہن بنا رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں، وہ کام مجھے نہیں کرنا ہے، مجھے امن، صلح اور آشتی کا پیغامبر بننا ہے۔ چنانچہ وہاں سے ایک آیا سردار، دوسرا آیا، یہاں تک کہ ایک سہیل نامی سردار آیا، اور صلح صفائی ہو گئی۔ اور صلح ایسی ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے گئے، پھر آئندہ سال آ کر عمرے کی قضا کی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال تاخیر سے عمرہ کرنا گوارا کر لیا، لیکن وہاں خون ریزی کو آپ نے اجازت نہیں دی۔ یہ ایک ایسا موقع تھا، اگر جنگ کا بازار گرم بھی ہوتا تو مسلمانوں کو حق تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے غلط کیا۔ جب 3 مرتبہ یہ اٹھ کے مدینہ گئے ہیں، ایک مرتبہ مدینے والے صحیح مکے کے خلاف، لیکن آپ نے اس کا بھی دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ تو ایسے موقع پہ صلح کی بات کی ہے اسلام نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اسلام میں ظلم ہے، نعوذ باللہ، اسلام میں دہشت گردی ہے، یہ صرف تعصب پرستی ہے، سازش ہے، حق کو جانتے ہوئے چھپا کر غلط طریقے سے اسلام کی تصویر پیش کرنے کی یہ سازش ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے ایسا کرنے والا کوئی بھی ہو۔ اسلام صرف امن کا پیغامبر ہے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں نوجوان جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بڑے اسفار کرتے تھے دنیا کے، اور جتنے دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں کے بڑے مذہبی رہنما ہیں سب سے ان کی ملاقاتیں ہیں، سب سے ملتے تھے، سوالات کرتے تھے، اور پھر اس کی معلومات اپنے پاس اکٹھا اور یکجا رکھتے تھے۔ ہر مذہب کے بارے میں ان کو معلومات تھیں۔ جب انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا، ارادہ کیا کہ چلو اس کے مذہبی رہنما سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور کچھ سوالات کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ حاضر ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ایمان لانے کی کوئی نیت نہیں تھی، ان کا پورا واقعہ ان کی زبانی موجود ہے نسائی شریف میں۔ ایمان لانے کی کوئی نیت نہیں تھی، بس سوال کرنا تھا، امتحان لینا تھا، اس مذہب کے بارے میں معلوم کرنا تھا یہ مذہب کیا کہہ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال کیا کہ آپ کا ساتھ دینے والے کون ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہودی رہنماؤں کا ساتھ دینے والے صرف یہودی نسل کے لوگ، عیسائیوں کا ساتھ دینے والے صرف انہی کے ہم مذہب اور ہم مشرب لوگ، اور بھی مذہبی رہنماؤں کے صرف ان کے خاندان اور قبیلے کے ہی ساتھ دینے والے۔ اس اعتبار سے سوال کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ساتھ دینے والے کون؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا حر و عبد، یہ پوری انسانیت میں جتنے آزاد اور غلام نظر آ رہے ہیں سب میرے پاس موجود ہیں، الحمدللہ سب میرا ساتھ دے رہے ہیں، میرے اپنے خونی رشتہ دار بھی ہیں اور جن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی ہیں، روم کے رہنے والے صہیب بھی ہیں، فارس کے رہنے والے سلمان بھی ہیں، اور نہ جانے کون کون سے قبیلے کے اور کہاں کہاں کے علاقے کے رہنے والے سب تمہیں یہاں موجود ملیں گے، جن سے نبوت سے پہلے میرا کوئی تعلق اور رابطہ بھی نہیں تھا، سب ہے میرے پاس الحمدللہ۔ تو
تم الزام نہیں لگا سکتے کہ صرف میرے قبیلے والے میرا ساتھ دے رہے ہیں، صرف میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے والے ہی میرا ساتھ دے رہے ہیں، یا صرف عرب میرا ساتھ دے رہے ہیں، ایسا الزام نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور بالکل انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہے۔ اس کے بعد سوال کیا سیدھے سیدھے انداز میں کہ آپ جو مذہب اسلام لے کر آئے ہیں، اسلام کیا ہے بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، صرف 2 جملے ارشاد فرمائے، طیب الکلام و اطعام الطعام۔ اسلام کا مطلب یہ ہے زبان کا بندہ اچھا ہو، زبان میں نرمی ہو، خوشگواری ہو، مٹھاس ہو، اور دوسرا غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کا کام آنے والا، ان کو کھانا کھلانے والا، ان کی بھوک مٹانے والا۔ میرا اسلام یہی کہتا ہے۔ یہ 2 جو چیزیں بتائی ہیں یہ عرب اور عجم کے اندر ناپید تھیں۔ زبان کا اچھا یعنی آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اچھا ہو۔ اس زمانے میں سمجھتے تھے اپنی زبان سے جتنا کریہ الفاظ بول کر سامنے والے کو دبا دو اتنا ہی وہ باکمال آدمی ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں، میرا اسلام یہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا اسلام یہ سکھانے کے لیے آیا زبان کا نرم ہو، مٹھاس ہو زبان کے اندر، کہ جس سے انسان ہار کر بھاگے نہیں بلکہ انسان تمہاری طرف کھینچا چلا آئے، تم اس کا دل جیت جاؤ، اور دوسرا دوسرے انسانیت کے کام آنے والا ہو۔ اس زمانے میں لوگ دوسروں کا چھیننا تو ضرور جانتے تھے، دوسروں پر ظلم کرنا تو ضرور جانتے تھے، دوسروں کا حق مارنا تو ضرور جانتے تھے، لیکن دوسروں کو حق دینا وہ بھی اس وقت جب کہ وہ کمزور ہے، وہ بے کس ہے اور بے بس ہے، اس پر رحم کھا کے اس کو اس کا حق دینا، یہ اس زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا، نہ کوئی سکھاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اسلام یہ ہے۔ 2 جملوں میں انہوں نے پورا سمیٹ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، زبان کا اچھا اور دوسروں کا درد اپنے دل میں بسا کر جینے والا، طیب الکلام و اطعام الطعام۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ ٹھیک ہے ایک لفظ اور بھی آپ دعوے دار ہیں ایک لفظ کے، ایمان کے، بتائیے ایمان کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ فرمایا، الصبر والسماحہ۔ صبر یعنی صبر ہو مزاج میں، آزمائشوں پہ صبر، بیماریوں پہ صبر، تکلیفوں پہ صبر، دوسروں کی طرف سے ملنے والے سلوک پر صبر، زندگی میں شب و روز پیش آنے والے حالات پہ صبر، مزاج میں صبر ہو۔ اور آگے آپ نے فرمایا والسماحہ، اس سے ایک قدم اور آگے بڑھو، ہو سکے تو درگزر ہو مزاج کے اندر، درگزر۔ یہ اگر جس کو مل گیا اس کو جنتی مزاج مل گیا دنیا کے اندر۔ درگزر یعنی نکال دو دل سے، دماغ کو صاف کر دو، کسی نے برا سلوک کیا حساب وہ دے گا، مجھے کوئی لینا دینا نہیں، زبان ذہن سے نکالو، دل سے نکالو۔ کسی نے میرا حق ادا نہیں کیا حالانکہ میں نے اس کا حق ادا کیا ہے، اب اس کو لے کے بیٹھنا نہیں ہے، لے کے بیٹھیں گے تو وہ حق ادا تو کر نہیں دے گا، ہاں اندر ضرور ہم کڑھن کا شکار ہوں گے، اپنی زندگی میں بے سکونی ہم ضرور پیدا کر لیں گے، لیکن اگر ہم نے درگزر کر لیا، جنتی زندگی اسی کا نام ہے۔ جنت میں دلوں میں کینہ نہیں ہوگا، دلوں میں کوئی اس طرح کا حسد نہیں ہوگا، دشمنی اور بغض نہیں ہوگا۔ وہ نہیں نکالتا اپنے دل سے، نہ نکالے، وہ اللہ کے پاس جواب دے گا، ہم نکال دیں اپنے دل سے۔ الصبر والسماحہ، یہ ہے ایمان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرا سوال کیا کہ اسلام کا افضل عمل کون سا ہے آپ کے نزدیک؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ میرے نزدیک بہترین اور افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ من امنہ الناس، کہ لوگ مامون اور محفوظ ہوں۔ وہاں صرف مسلمان کا نہیں، ناس کا لفظ آپ نے استعمال کیا، تمام انسان محفوظ ہوں، علی دمائہم و اموالہم، اپنے خون پر بھی اور اپنے مال پر بھی، کہ وہ آدمی میرے پاس مسلمان اور افضل مسلمان ہے۔ پھر چوتھا سوال کیا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ای الایمان افضل، کہ ایمان کا آپ نے تعارف کرا دیا، الصبر والسماحہ، اب یہ بتائیے ایمانیات میں سب سے افضل ایمانی عمل کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق حسن، اچھے اخلاق۔ جو اچھے اخلاق والا مسلمان ہے افضل ترین مومن ہے میرے نزدیک۔ اسلام کا بھی تعارف اور افضل اسلام کا بھی تعارف، ایمان کا بھی تعارف اور افضل ایمان کا بھی تعارف۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب تک نہ جانے کتنے مذہبی رہنماؤں سے ملاقات کی تھی،
ان کے دل کو آج تک تشفی نہیں ملی، آج ان کا دل مطمئن تھا، پرسکون تھا کہ اس مذہب میں انسانیت ہے، سلامتی ہے، امن ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، جو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ سب ہے۔ اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیے، کلمہ طیبہ پڑھائیے، میں اسلام قبول کرنے نہیں آیا تھا لیکن اب میں اسلام قبول کیے بغیر جا نہیں سکتا۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، ان کے پورے افراد خاندان نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی کہ جس سے بہت آدمی متاثر ہو، بس دو چار جملے آپ کے اتنے بلیغ جو دلوں میں اتر گئے اور سامنے والے کے سارے اعتراضات دھلتے چلے گئے، جو اس کی نظر کے سامنے دھواں تھا اسلام کے بارے میں سب چھٹتا چلا گیا اور اسلام کی تصویر بالکل سامنے واضح طور پہ نظر آ گئی کہ اس کے اندر اسلام کا بھی تعارف ہے، ہم مسلمانوں کو بھی پیغام ہے کہ اسلام اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے ہماری زبان اچھی ہو، زبان شیریں ہو، میٹھی ہو، مٹھاس ہو۔ آپ نے فرمایا کہ من خاصم فجر، آیت المنافق، کہ جو آدمی بات کرے اور ذرا سا اونچ نیچ ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، مومن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا منافق کی علامت ہے یہ۔ تو زبان میٹھی ہوتی ہے مومن کی، اور مومن دوسروں کے لیے جیتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا مطلب الصبر والسماحہ، مزاج میں صبر ہو، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو سب کچھ دل اور دماغ سے نکال دینے والا مزاج ہو۔ سب کچھ پیش آ رہا ہے، ہر طرح کے برے سلوک سے اس کا ہر روز سامنا ہو رہا ہے، لیکن وہ دل میں نہیں رکھتا، وہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اور اپنا گزر جاتا ہے۔ ایسا شخص واقعتاً افضل ترین مومن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اس کی گواہ ہے۔ تو یہ ساری احادیث اور یہ قرآنی آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں تو ہماری زبان کیسی ہو، ہمارا سلوک کیسا ہو۔ ہم ایک مومن والے ہیں، ایمان والے مومن ہیں تو ہمارے مزاج میں صبر اور سماحہ کتنا اچھا ہو، اور ہم اسلام کے پیغامبر بنے۔ ایک مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرہ ایسا ہو جہاں لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو، جہاں لوگوں کے اموال محفوظ ہوں، جہاں لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو پہ حملے نہ ہوتے ہوں، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ ہوتی ہوں، ایک دوسرے کا حسد دل میں بسا کے نہ جیا جاتا ہو، بلکہ ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، افضل مومن بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے فتنہ اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔